ہمارا نا اب ایک مزاج بن گیا ہے. ہمارے بعض لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ جی مسواک سنت ہے. اب تو سائنس بھی مان گئی ہے کہ مسواک کریں گے تو آپ کے وجود کے اندر جو منہ میں فالتو مادے ہوں گے جراثیم وہ مر جائیں گے. اب سائنس بھی مان گئی ہے. مجھے کبھی کبھی اس لفظ سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ سائنس اگر نہ مانے تو ہمیں کوئی اس پہ فرق پڑتا ہے؟ بول کے بتائیں. نہ مانے سائنس، ہمیں کیا لینا دینا سائنس سے؟ سائنس تو کبھی کچھ کہتی ہے پھر کبھی کچھ اور کہنے لگ جاتی. سائنس کا کیا ہے؟ سائنس کو منوانا ہماری ڈیوٹی. اس طرح کا دین نہ بناؤ کہ معاذ اللہ دین کو سائنس کا غلام کر دو. سائنس کل بھی رسول اللہ کی غلام تھی، آج بھی میرے نبی پاک کی غلام ہے. اس کو غلامی کرنی پڑے گی. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ بات کو اس طرح لے کے جایا جائے. تو حضور کی جتنی ادائیں ہیں، جتنی، ایک کدو شریف ہے، حضور نے کدو استعمال فرمایا ہے. آپ چلے جائیں کسی بھی جگہ پہ، جس بندے کو بہت زیادہ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہونا تو آپ اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کدو ملے تو اس کو استعمال کراؤ. تیزابیت حد درجے اختیار کر جائے اور اندر کا نظام سارا دھرم برم ہو جائے تو اس کو کدو استعمال کراؤ. اور آپ اس کی خاصیت دیکھ لیں. تمام سبزیوں میں سے تحقیق بھی سب سے زیادہ اسی پہ ہوتی ہے. میرے رسول پاک کا ایک طریقہ مبارک ہے. اور صحابہ کے اگرچہ سید الطعام گوشت ہے، کانوں کا سردار اسے کہا گیا، لیکن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ درزی نے نبی پاک کی دعوت پکائی تھی. وہ درزی تھا، کپڑے سیتا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ اس درزی کے گھر گیا تو گوشت اور کدو پکا ہوا تھا. فرماتے ہیں اگرچہ سردار گوشت ہی ہے پر نبی کریم نے نا گوشت کے ٹکڑے ہٹا ہٹا کے نا تو اندر سے کدو نکال نکال کے کھایا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مجھے کدو پسند نہیں تو میں نے کبھی نہیں کھایا تھا. گھر میں ہوتا تو میں جھگڑا کرتا، پر آج حضور کی رغبت دیکھی نا تو کل نہیں پسند تھا پر ابھی ابھی مجھے کدو بڑا پسند ہو گیا. مجھے کدو شریف سے پیار ہو گیا. جو اعلیٰ ترین چیزیں تھیں وہ نبی پاک نے استعمال فرمائی. اعلیٰ ترین. زیتون کی افادیت کبھی کم ہوئی ہے 1400 سالوں میں؟ بول کے بتائیں. کبھی کسی نے کہا ہو کہ زیتون استعمال نہ کرو؟ کبھی اس کی افادیت میں. یہ امامہ میرے نبی پاک کی سنت ہے. سارے پڑھیے صلی اللہ ہو. حضور کی سنت ہے نا یہ. کبھی کوئی بندہ ایسا آپ کو ملا ہو کہ اس نے امامہ باندھا ہو تو کسی نے کہا ہو رہن دے یار تینوں سونا نہیں لگتا؟ بندے سارے سونے سے نہیں نہ ہوندے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن امامہ کبھی کوئی آپ کو ملے گا ہی نہیں کہ اس بندے کے مزاج کے ساتھ یہ فٹ یا اس کے چہرے کے ساتھ یہ فٹ. اینک آپ لے لیں بازار سے، چھوٹی بھی ملتی ہے بڑی بھی ملتی ہے. کچھ لوگوں کے چہرے پہ کچھ چیزیں نہیں سیٹ ہوتی، فٹ نہیں ہوتی. لیکن یہ سرکار کی چونکہ سنت ہے اور اس کا اعزاز یہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جمعے والے دن امامہ باندھ کے آیا کرو. جمعے والے دن امامہ باندھ کے آیا کرو. جو لوگ جمعے والے دن امامہ باندھ کے آتے ہیں اللہ کے فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں. لیکن امامہ شریف ہونا چاہیے. اپنی مرضی کا رومال نہ باندھ لیں، کم از کم 3.5 گز ہو اور ٹوپی کے اوپر باندھا گیا ہو. اپنی مرضی کا طریقہ نہیں اختیار کریں. وہ جو شریعت نے حدود بیان کی ہیں اس کے مطابق چلیں. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو بات میں نے چھیڑی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب رب کریم کی دلیل ہے. جتنا کائنات کے اندر حسن کوئی بندہ تلاش کرنا چاہے گا وہ مجبور ہو جائے گا اور اسے دروازہ رسول پہ جانا ہی پڑے گا. اسے نبی پاک کے دروازے پر اسے جانا پڑے. ہر طرح کا حسن، ہم کوشش بڑی کرتی ہیں سونے لگنے کی. بڑے بڑے لوگ روپ دھارتے ہیں بیچارے، بڑا کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ کو لوگ سونا کہیں گے، نورانی نہیں کہیں گے. مجھے بڑی کر لیں، داڑھی روز بنائیں بے شک، لیکن فطرت داڑھی ہے. حسن ناراض ہو گیا. داڑھی کا وزن ہوتا ہے. پوچھ لو جی وڈی انہوں کہ کوئی تینوں پاری تو نہیں لگتی پئی، اس کا کوئی وزن ہے. اور داڑھی بڑی سمجھدار ہے. کبھی عورت کے منہ پہ نہیں آتی، آتی مرد کے منہ پہ ہے. مرد کے منہ پہ داڑھی آتی. چلے میں کوئی بات نہیں کرتا ورنہ میں تو حنفی ہوں. میرے امام صاحب تو اس بندے کی گواہی قبول نہیں کرتے جس نے داڑھی نہ رکھی. وہ کہتے ہیں اس کی شہادت کچہری میں قابل قبول نہیں ہے. وہ تو قبول نہیں کرتے اس کی شہادت کو بھی. اب چلیں عوام سے ڈرتے ڈرتے کئی دفعہ کچھ باتیں نہیں بتائی جاتی پر باتیں ہیں تو صحیح نا. ایک بندے نے داڑھی مڈائی تھی تو جناب عمر نے مدینے سے بھی نکال دیا تھا. انسانوں کاننے کوئی کہہ گیا کہ چنگی طرح نیک ہوے گا تاں رکھی تے روٹی ادن کھائی ہاں جدن چنگی طرح نیک ہو جائے گا. اس سے پہلے کیوں کھاتے ہو
یہ قسم اٹھاؤ کہ پیسے اس دن پکڑنے ہاتھ میں جس دن چنگی طرح نیک ہونا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں میں اندر سے ٹھیک نہیں، تو اندر سے ٹھیک ہونا تیری ڈیوٹی نہیں، ظاہر ٹھیک کرنا تیری ڈیوٹی ہے، باطن تو رب کریم اپنی رحمت سے درست فرمایا کرتا ہے. تو جو تیرے ذمہ لگایا اللہ نے وہ تو کرنا.